نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موضوع گفتگو ہمارا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعت ہے. یہ نعرہ لگاتے ہیں لوگ، اس کا جواب پارٹ 2. امید ہے پارٹ 1 یعنی حصہ اول آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا. اس کے آخر میں آیت پڑھی تھی میں نے کہ پہلے حصے میں آپ نے سماعت کر لیا میلاد کو بدعت کہنے والوں کے اکابرین سے، ان کے بڑوں سے، ان کی کتابوں کے حوالے سے کہ بدعت کسے کہتے ہیں. ان کی تعریفات کے مطابق میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صورت بھی بدعت نہیں بنتا ہے. اب آگے چلتے ہیں. میں نے آخر میں جب آیت تلاوت کی تھی کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، آثار صحابہ میں بھی ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہ سلسلہ بسلسلہ میں عرض کروں گا. سب سے پہلے آیت کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ، فرما دیجئے اللہ کے فضل و برحمتہ اور اس کی رحمت فبذالک فلیفرحوا. جب تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت حاصل ہو یا تم پر اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، کوئی نعمت وہ عطا کر دے تو اس پر مسلمانوں کو چاہیے فلیفرحوا جمع کا صیغہ ہے، فعل امر ہے یعنی جمع کا صیغہ ہے، حکم ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس نعمت پر، اس اللہ کے فضل پر، اس اللہ کی رحمت پر خوشی منائیں. ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ وہ گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہیں نا ان سے یہ بہتر ہے. سورۃ یونس کی آیت نمبر 58. چونکہ ایسے لوگوں سے میرا روزانہ کا واسطہ ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی، گوگل کے اوپر بھی، اور عام دنیاوی زندگی کے اندر، عام فیلڈ کے اندر بھی، محافل میں میں جب جاتا ہوں، خطابات پر جب جاتا ہوں، نجی محفلوں میں بھی جب بیٹھتے ہیں، چونکہ ان لوگوں کی ایک فطرت بن گئی ہے، ایک چیز کا جواب ملے گا تو پھر اس پر کوئی نہ کوئی نئی چیز نکال کے لے آئیں گے، کوئی نہ کوئی شبہ کر دیں گے، کوئی اعتراض کر دیں گے، ایسے خام خواہ کا جو بنتا بھی نہیں. جیسے یہ کہتے ہیں جب یہ آیت پیش کی جاتی ہے، کہتے ہیں جی اس آیت سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر استدلال کرنا درست نہیں، دلیل کے طور پر لینا ٹھیک نہیں ہے. کہ کسی مفسر نے اب جھوٹی یہ قسمیں ایسی اٹھاتے. میں نے ان کے ایک مولوی میرے خیال میں یوسف پسروری ہے یا قصوری ہے، اس طرح کا کوئی اس کا نام ہے، اس کی ایک ویڈیو مجھے کسی نے کلپ بھیجی، تو وہ اس میں قرآن اٹھا کر کہہ رہا کہ میں قرآن اٹھا کر کہتا ہوں کہ میلاد کا ذکر کسی جگہ نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی کتاب. لعنت اللہ علی الکاذبین. ان کے چہروں پر بھی پھٹکار ہوتی ہے. ایسی جھوٹی قسمیں اٹھا لیتے ہیں عوام الناس کے سامنے. ایسے جھوٹے اور مکار لوگوں کے یہ جواب کا سلسلہ ہے. کہیں کہیں تلخ لفظ آیا کریں، الفاظ میری زبان سے نکل جایا کریں تو مجھے معاف کر دیا کیجیے، اس لیے کہ میری عادت نہیں، مگر یہ لوگ مجبور کرتے ہیں کہ ان کو ان کی زبان میں جواب دیا. لیکن جتنا گری ہوئی یہ زبان استعمال کرتے ہیں ہم اس طرح گری ہوئی زبان استعمال نہیں کر سکتے. لیکن پھر بھی ان کے جماعت کے لوگوں کو جو کچھ سمجھدار ہیں ان سے کہوں گا کہ ایسے بے لگاموں کو لگام ڈالیں جو جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں. اب ذرا دیکھیں، کہتے ہیں جی کسی مفسر نے بھی اس اللہ کے فضل سے اور رحمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو مراد نہیں لیا، لہذا یہ میلاد پر استدلال اس سے نہیں کر سکتے، دلیل کے طور پر نہیں. آئیے ذرا
ان کی غلط بیانی، جھوٹ کا، فریب کا، مکر کا جواب ہم دیتے ہیں۔ رأس المفسرین فی الصحابہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم، صحابہ کا ذکر کیا، حضرت عبداللہ بن عباس کا، تو سب کے لیے رضی اللہ عنہم یعنی جمع کا صیغہ استعمال ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں تفسیر روح المعانی سورۃ یونس آیت نمبر 58 کی تفسیر کے اندر، انہوں نے بھی اس سے مراد فضل سے مراد کیا لیا ہے اور رحمت سے مراد کیا لیا ہے۔ یہاں مفتی بغداد امام سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی کے اندر اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وَأَخْرَجَ ابو شیخ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، کہ انہوں نے ابو شیخ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا کہ فضل سے مراد علم ہے، والرحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رحمت سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جی جناب، تم تو کہتے ہو کسی مفسر نے مراد ہی نہیں لیا، یہ عبداللہ بن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، شرم تو تم کو نہیں آئی ہوگی نا، مگر تمہیں شرم آئے گی کیسے کہ تم تو اتنے بے شرم اور ڈیٹھ لوگ ہو کہ ساری چیزیں خود کرتے جاتے ہو، تمہیں ضد صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک سے ہے۔ آگے میں تمہارے گھر سے اور بھی حوالے دوں گا، بے فکر رہو۔ سر دست میلاد بدعت کہنے والوں اور ان کی شبہات کا جو ازالہ ہے وہ ہم کر رہے ہیں، ان کو جواب دے رہے ہیں، یہ پارٹ 2 ہے۔ آگے چلتے ہیں تفسیر در منصور کے اندر 9ویں صدی کے متفقہ مجدد امام جلال الدین شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ شافعی ہیں، اہل سنت کے عظیم امام ہیں، 9ویں صدی کے متفقہ مجدد ہیں۔ ان کو علماء دیوبند بھی احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مانتے ہیں، علماء اہل حدیث بھی ان کا نام احترام سے لیتے ہیں، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں ان کی علمی شخصیت کو۔ یہ کوئی بریلوی نہیں ہے، پہلے جن کا حوالہ دیا وہ بھی بریلوی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو تم کہتے تھے یہ بریلویوں نے شروع کیا، یہ کون تھے اور یہ کون ہے آگے جن کے میں حوالے دینے جا رہا ہوں، ذرا غور کریں۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر در منصور جلد 4 صفحہ نمبر 368 کے اندر اسی آیت کے تحت وہ فرماتے ہیں کہ خطیب بغدادی اور امام ابن عساکر علیہم الرحمہ کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، انہوں نے سرکار دو کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیا ہے۔ اسی قول کو امام اندلسی، تم تو کہہ رہے تھے کسی تفسیر میں نہیں ہے نا، یہ تفسیریں ہی تفسیریں ہیں ساری، میں حوالے جو دے رہا ہوں، اور امید کافی ہے کہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرو گے ایسا جھوٹ بولتے بغض نبی میں صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے تم اندھے ہو چکے ہو کہ جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ بولتے ہو ہم کے سامنے، کسی مفسر نے نہیں لیا، مراد نہیں لیا، کسی نے یہ نہیں کہا، کسی نے وہ نہیں کہا، ایسے جھوٹ بولتے ہوئے تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا ہے؟ ذرا سنو، اسی قول کو امام اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر البحر المحیط جلد 5 صفحہ 171 اسی آیت کے تحت لکھا ہے، اور امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جیسے سخت ناقد محدث علیہ رحمہ نے، انہوں نے بھی اس سے مراد اسی قول کو نقل کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ تفسیر زاد المسیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 40 اسی آیت کے تحت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت ہونے پر کسی مسلمان کو تو اعتراض نہیں ہوتا ہے، نہ ہے، تو پتہ نہیں تمہیں کیسے اعتراض ہو گیا کہ وہ رحمت نہیں ہے، رحمت سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نہیں ہے، جبکہ قرآن نے تو واضح طور پر فرمایا نا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ تو یہاں رحمت سے مراد اتنی ساری تفاسیر کے میں نے حوالے دے دیے، کسی مسلمان کو تو انکار نہیں ہو سکتا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم شاید مسلمان کے زمرے میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتے ہو کہ ہر بات پہ کیڑے نکال لینا، جہاں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی کوئی بات ہو تمہیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ آگے چلیے، علماء دیوبند میں سے علماء دیوبند کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی صاحب،
ان کی کتاب ہے خطبات میلاد النبی کے نام سے شائع ہوئی ہے، میرے پاس لائبریری میں موجود ہے۔ اس کے اندر مختلف اس کے رسائل ہیں جو جمع کیے گئے ہیں، ان کا خلاصہ میں نے نوٹ کیا تو وہ میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ویسے اس کے اسکینز ان کے مختلف رسائل کے میں نے لگا دیے تھے، گوگل کے اوپر بھی موجود ہیں، فیس بک کے اوپر بھی موجود ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بلا اختلاف، یعنی کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے اندر، بغیر کسی اختلاف کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اور اس کا کامل ترین فضل ہے۔ اس لیے اس آیت مبارکہ سے بدلالت النص یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ یہاں رحمت اور فضل سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے خوشی منانے کا حکم دیا، جن کی ولادت پر اللہ تعالیٰ خوشی منانے کا حکم دے رہا ہے۔ اور اسی آگے چل کر اسی کتاب کے اندر قرآنی آیت سے استدلال کرنے کے بعد آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس مقام پر ہر چند کے آیت کے سباق پر نظر کرنے کے اعتبار سے قرآن مجید مراد ہے، لیکن اگر معنی عام لیے جائیں کہ قرآن مجید بھی اس کا ایک فرد رہے تو زیادہ بہتر ہے، یعنی اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، قرآن بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ وہ یہ کہ فضل و رحمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدوم مبارک آمد لیا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کو مراد لیا جائے، جس میں قرآن کریم بھی ایک فرد رہے گا، شامل ہو جائے گا۔ چونکہ سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہمیں قرآن ملا، وہ تشریف لائے تو ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ تو یہ اس سے واضح ہو گیا مولوی اشرف علی تھانوی کے اس جواب سے۔ اب یہ کتاب ان کی میں نے بتایا تھا خطبات بنا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شائع ہوئے، حصہ نمبر صفحہ نمبر جو ہے 121 اور 120، مطبوعہ جمیلی کتب خانہ لاہور، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ذرا یہ کہنا کہ کسی مفسر نے نہیں لکھا، ہم نے جواب دے دیا، بڑے بڑے مفسرین کرام سے بھی اور حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب سے بھی۔ اب ایک شبہ اور کیا جاتا ہے، ایک اعتراض اور، میں نے کہا نا ایک اعتراض کرتے ہیں پھر دوسرا اعتراض، پھر ایک اور بات نکال لیں، یعنی وہ کہتے ہیں کھیڈن نو دل نہیں کردا تے ویڑا ڈنگا ہے، یعنی کھیلنے کو من نہیں چاہتا آنچل ٹیڑھا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یعنی کہ ان کا میلاد منانے کو ان کا دل ہی نہیں کرتا ہے، باقی سب کچھ منا لیں گے، جشن الحدیث کانفرنس، جشن دیوبند، جشن سعودیہ، جشن آزادی، سیرت کانفرنس، جشن بخاری، جشن قرآن، پتہ نہیں کیا کیا نزول قرآن یہ کرتے رہتے ہیں، جشن مدح جلوس مدح صحابہ، یوم صحابہ، یہ سب کچھ منا لیں گے۔ اور آگے سے جواب کہتے ہیں وہ جی ہم دین سمجھ کر نہیں کرتے، دین سمجھ کر نہیں کہ تو بے دینی سمجھ کر کرتے ہو۔ اعلان کہو نا لوگوں کو بتاؤ کہ جو ان محافل میں آئے گا وہ بے دین ہوگا، گناہ ملے گا، اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ ارے ہم کتنے خوش نصیب ہیں اہل سنت و جماعت، ہم تو نبی کا ذکر کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، ان کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں تو ثواب سمجھ کر سجاتے ہیں، گناہ سمجھ کر نہیں سجاتے۔ یہ تمہارا نصیب ہے کہ تم کرتے بھی ہو اور پھر کہتے ہو ہم ثواب سمجھ کر نہیں کرتے، ہم دین سمجھ کر نہیں کرتے۔ تو یہ تبلیغی اجتماع کس لیے کرتے ہو؟ دین سمجھ کر نہیں کرتے، بے دینی سمجھ کر کرتے ہو۔ سیرت کانفرنس بے دینی سمجھ کر کرتے ہو، جشن نزول قرآن بے دینی سمجھ کر کرتے ہو۔ کتنے لوگوں کو تم فریب دو گے، اور کس طریقے سے خود فریب میں مبتلا ہو اور اپنے لوگوں کو بھی فریب میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اب آگے ایک شبہ اور ہے ان کا اعتراض، آیت کو جس معنی پر اسلاف نے محمول نہیں کیا اس پر محمول کرنا غلط ہے، یہ ایک اور بات کر دیتے ہیں۔ یہ بھی نیا ایک ضابطہ بنا لیا، حالانکہ ایسا کوئی ضابطہ نہیں ہے، ورنہ دین و شریعت کا معطل ہونا لازم آئے گا۔ بہت سے حوادثات، واقعات جو اسلاف علیہم الرحمہ کے دور میں نہیں تھے، ان کا حکم کیا ہے؟ اسے کیسے ثابت کیا جائے گا، حلال یا حرام؟ کیا قرآن مجید میں تدبر کا حکم صرف اسلاف کے لیے تھا، باقی امت کے لیے نہیں ہے؟ آگے جو آنے والی امت ہے ان کے لیے بھی نہیں ہے؟ اسی طریقے سے یہ بات کوئی بھی ذی علم نہیں کہہ سکتا، کیونکہ قرآن کریم میں تدبر کا حکم تا قیامت اہل علم کے لیے ہے۔ اگر اسلاف کی بیان کردہ تعبیر پر ہی اکتفا ضروری اور واجب ہے تو پھر تدبر کا کیا معنی ہوگا جو قرآن نے دعوت دی ہے کہ تدبر کرو اس قرآن کے اندر؟
پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض اہل علم کا جو قول نقل کیا، پھر اس کا دلائل کے ساتھ رد بھی کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ بعض اہل علم نے کہا کہ تفسیر سما پر موقوف ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اگر تمہارا کسی معاملہ میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ و رسول سے رجوع کرو۔ یہ قول نقل کرنے کے بعد اس کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ قول فاسد ہے، قرآن کی تفسیر سما پر ہی موقوف ہے، باطل ہے، کیونکہ صحابہ کرام سے مروی ہے، تفسیروں میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مروی تفاسیر کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے آپس کے اندر، اور جو کچھ انہوں نے بیان کیا وہ تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول نہیں تھا۔ بعض صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے فیض لے کر اور مختلف طریقے سے پھر اپنے علم سے جو اللہ عز و جل نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کو ملا تھا، آقا علیہ السلام کی صحبت میں قرآن کریم کی آیات کی تفسیر بیان فرمائی، ان کی مراد یہ۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے، جن کا ابھی تھوڑی دیر پہلے حوالہ دیا ہم نے، دعا فرمائی کہ اے اللہ اسے دین میں بصیرت دے اور کتاب کی تعویل کا علم عطا فرما۔ اگر قرآن کی طرح تعویل اور تفسیر کا معاملہ سماعی ہوتا تو اس دعا کا کیا فائدہ؟ یہ امام قرطبی سوال کر رہے ہیں، یہی سوال میرا آپ سے بھی ہے جو یہ اعتراضات کرتے ہیں، اور انہیں یہ نہایت واضح ہے اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ الجامع الاحکام القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 26۔ اب یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ ضابطہ یہ ہے کہ اسلاف نے جو معنی آیت بیان کیا ہے اس کے مخالف معنی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ اسلاف نے جس معنی پر معمول نہیں کیا تو اس معنی پر معمول نہیں کر سکتے، نہ، اسلاف نے اگر کوئی معنی بیان کر دیا ہے تو پھر اس کو لیا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلاف میں علیہم الرحمہ میں ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بڑا مفسر کوئی ہے؟ ان کا قول میں نے عرض کر دیا کہ رحمت سے مراد نبی اکرم نور مجسم رحمت کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے۔ اگر نہ بھی ہوں تو ذرا سوچیں، تمہارے باقول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو وہ ہے جن کے صدقے تمام نعمتیں ملی ہیں۔ یہی بات مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی، جن کا حوالہ میں دے گیا کتاب کا، اسی کے اندر یہ موجود ہے، کل نعمتیں ساری کی ساری وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملی، اللہ کی رحمت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں ہمیں شریعت کے دائرے کے اندر منانے کی توفیق عطا فرمائے، غیر شرعی کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ہم حدیث پاک کی روشنی کے اندر بیان کریں گے انشاءاللہ پارٹ نمبر 3 کے اندر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین۔